السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے صرف تم کے 13 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ یہاں پر حمزہ گھر آتا ہے اور وہ بہت زیادہ مس بیہیو کرتا ہے، جس پر اس کی ماں آ کے اسی کی طرفداری کرتی ہے کہ حد ہو گیا، ہمارا بیٹا آ ہی گیا تو سب بولنے لگ گئے۔ لیکن اس کے ابو سے کہتے ہیں کہ اس نے بہت زیادہ آ کے اماں سے بدتمیزی کی ہے، اسے ذرا بھی خیال نہیں ہے اور آج کے بعد یہ اس گھر میں بھی نہیں آئے گا، اور فرح اب تم بھی اس کی حمایت نہیں کرو گی۔ تبھی اس کی امی بول پڑتی ہیں کہ وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے اور میں اس کا ساتھ دوں گی، اور کوئی بھی مجھے نہیں روک سکتا اور نہ ہی میرے بیٹے کو اس گھر میں آنے سے۔ حمزہ امل کے ابو سے ملنے جاتا ہے اور جا کے ڈائریکٹ بیٹھ جاتا ہے سیٹ پر۔ جب وہ کال پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ فون رکھتے ہیں تو وہ حمزہ کو کہتے ہیں میں نے تمہیں بیٹھنے کے لیے تو نہیں کہا، تم کیوں بیٹھ گئے؟ جس پر حمزہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے ابو سے کہتے ہیں کہ میں یہاں کا چیئرمین ہوں اور جب تک میں نہ کہوں تمہیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اب بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے امل نے بتایا تھا کہ کل تم انہیں اپنے گھر لے کر گئے، لیکن وہ تمہارے گھر والوں سے بالکل بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے۔ جس پر حمزہ کہتے ہیں نہیں، میرے گھر والے اتنے بھی برے نہیں ہیں، باقی جیسے آپ کی مرضی۔ تو اس کے ابو کہتے ہیں وہ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکے گی فیملی میں۔ تب حمزہ کہتا ہے کہ میں اسے اکیلے رکھ لوں گا، آپ فکر نہ کریں، میں یہ بات پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں۔ تو اس کے ابو کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم اپنی فیملی کو کل لے کر آ جانا۔ اتنی دیر میں حنان بھی اسی کمپنی میں آتا ہے انٹرویو دینے۔ جب حمزہ اسے دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ تب وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے؟ تو حنان اسے بتاتا ہے کہ میں یہاں انٹرویو دینے آیا ہوں۔ تب وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ امل کے ابو کی کمپنی ہے جہاں پر تم انٹرویو دینے آئے ہو، اور ویسے بھی تمہیں نوکری کی کیا ضرورت، لگتا ہے بیوی کا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ تبھی حنان اسے کہتا ہے بیوی بوجھ نہیں ہوتی، ذمہ داری ہوتی ہے، اور نوکری کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن خیر تمہیں ان سب باتوں کا کیا پتا۔ وہ یہ کہتا ہے اور انٹرویو دیے بغیر ہی چلا جاتا ہے۔ یہاں پر امل صبح اٹھتی ہے، تبھی حمزہ اسے کال کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں تمہارے ابو سے ملنے گیا تھا اور ہم نے شادی کے بارے میں بھی ڈسکس کری ہے، کل میں اپنے پیرنٹس کو لے کر آؤں گا تمہارے گھر۔ حمزہ کہتی ہے کہ تم خوش ہونا۔ جبھی عمل کہتی ہے کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے تمہیں، میرے ابو سے ملنے چلے گئے، اور ٹھیک ہے جب کل آئیں گے تو دیکھا جائے گا، ابھی فی الحال میں بزی ہوں، میں کال رکھتی ہوں۔ حمزہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اوکے اللہ حافظ۔ یہاں پر سب گھر والے چائے پہ اکٹھے ہوتے ہیں، تبھی حنان بھی اتنی دیر میں آ جاتا ہے۔ تو اس کی دادی کہتی ہے کہ اور بتاؤ تمہارا انٹرویو کیسا رہا؟ سبھی گھر والے اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ حنان بتاتا ہے کہ میں نے انٹرویو نہیں دیا کیونکہ وہ کمپنی عمل کے ابو کی تھی اور وہاں پر حمزہ بھی تھا، اسی لیے میں نے انٹرویو دینا مناسب نہیں سمجھا۔ جب یہ بات اس کی دادی کو پتہ لگتی ہے تو وہ بھی کہتی ہے کہ تم نے ٹھیک کیا، انٹرویو دینا نہیں بنتا تھا۔ فرح کو اس بات پہ بہت ہنسی آتی ہے اور وہ کہتی ہے اماں جی آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے انٹرویو دیتا اور اسے فٹ سے جاب مل جانی تھی۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں حمزہ بھی آ جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ یہ یہاں پر انٹرویو دینے آیا، یہ ایک معمولی سی جاب کرنا چاہتا ہے، جبکہ میں ان کی بیٹی سے شادی کر کے آدھی پراپرٹی کا مالک بن جاؤں گا۔ لیکن حمزہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس کے گھر والے بالکل حیران ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے عمل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حنان کوئی بھی جواب نہیں دیتا اور اٹھ کے چل جاتا ہے۔ حمزہ کہتا ہے اس نے تو بہت گھاٹے کا سودا کر لیا، عبیر تو اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لائی۔ تبھی وہ اپنی دادی کو کہتا ہے کہ ہم نے کل عمل کے گھر جانا ہے رشتہ لے کر، جس پر اس کی دادی کہتی ہے کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ میں اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کے نہیں جاؤں گی کیونکہ وہ ہمارے گھر والوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ لیکن امی ان کی بات ٹوک دیتی ہے اور وہ کہتی ہے میں تو اپنے بیٹے کے ساتھ ہوں۔ خیر حنان کو بہت بری لگتی ہے کیونکہ اس نے عبیر کو بات لگائی ہوتی ہے حمزہ نے، وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ عبیر بھی یہ بات سن لیتی ہے اور اسے بھی بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، لیکن اسے اپنی دادوں کی بات یاد آتی ہے اور اسے حمزہ کی بھی وہ سب باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ خاموش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، حمزہ کی باتوں کو چھوڑ دیتی ہے۔ تبھی عبیر آ کے یہاں دکھی بیٹھی ہوتی ہے کہ حنان بھی اس کے پاس آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے آپ حمزہ کی باتوں کو بالکل بھی نہ لیں دل پر، اس کی تو عادت ہے بدتمیزی کرنا۔ تبھی عبیر کہتی ہے کہ آپ کا تو بہت زیادہ نقصان ہو گیا، میں تو خالی ہاتھ آ گئی، نہ جہیز لیا نہ کچھ، اوپر سے آپ تو کسی اور سے محبت کرتے تھے۔ تبھی حنان اسے کہتا ہے تم ایسا کبھی بھی نہ سوچنا اور تم میرے لیے کبھی بھی بوجھ نہیں ہو۔ مجھے پھپھو نے چیک دیا تھا $30 کا، لیکن میں نے منع کر دیا کیونکہ مجھے نہیں چاہیے تھا اور میں اس بوجھ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ جب عبیر کو یہ بات پتہ لگتی ہے تو وہ کہتی مما نے مجھے تو نہیں بتایا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ہی منع کیا تھا۔ تب وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ خوش ہوں۔
यहाँ पर सब घर वाले परेशान होते हैं और हमज़ा की दादी उसे कहती है कि इस लड़की से रिश्ता ना करो, लेकिन उसकी माँ उसकी हिमायत करती है कि मेरे बेटे की खुशी में तो कोई खुशी ही नहीं है और कोई जाए ना जाए मैं तो जाऊँगी अपने बेटे के साथ। तभी उसके अब्बू कहते हैं कि नहीं, अगर अम्मा इजाज़त देंगी तो हम सब ही जाएंगे उसकी खुशी में। इतने में वो भी कह देती हैं कि ठीक है चलो चलेंगे, लेकिन हमज़ा को ये बात भी बुरी लगती है कि सारा टब्बर ना जाए, लेकिन वो चुप हो जाता है और कहता है कि जैसे मर्ज़ी करते रहें। उसकी दादी को ये बहुत बुरा लगता है कि ये इतनी बदतमीज़ी करते हैं और वो चाय से उठ के चल जाती हैं। वो हनान की अम्मी को कहती मुझे चाय नहीं पीनी। यहाँ पर अमल और उसके अब्बू दोनों वॉक पे आए होते हैं। तभी वो अपने अब्बू को बताती है कि कल उसके पेरेंट्स आएंगे हमज़ा के। तभी उसके वालिद कहते हैं तो क्या हो गया अगर आएंगे, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे पता नहीं क्या हो गया। तभी अमल कहती है कि मैं वाकई ही एक्साइटेड हूँ और आपने भी टाइम से ही आ जाना है, मैं चाहती हूँ कि आप उनसे मिल लें। उसके अब्बू कहते हैं तुम ना भूला करो कि तुम इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो, लेकिन वो चली जाती है वहाँ से। तभी उसके अब्बू को भी ख्याल आ रहा होता है कि मैंने हमज़ा को कहा था कि मेरी बेटी तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं रह सकती, तो उसने कहा था मैं उसे अलग भी अफोर्ड कर सकता हूँ, अगर आप अपने घर चाहते हैं तो मैं वहाँ भी रह लूँगा। यहाँ पर अबीर की अम्मी उन्हें कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम कैसी हो। तभी अबीर बताती है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप मुझे कहाँ थोप गई हैं। अभी अबीर बताती है नान तो बहुत अच्छी है। उसकी अम्मी कहती है कि अगर तुम्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें दे देती हूँ, लेकिन अबीर साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं हन्नान मुझे हर महीने पॉकेट मनी देते हैं। तभी मारूख उसे बताती है कि मैंने शादी में भी उसे पैसे देने के लिए कहा था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है और वो अपनी जिम्मेदारी समझता है। ये बातें जुनेद भी सुन लेता है। तभी उसकी अम्मी कॉल कट कर देती है और कहती है मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। जब जुनेद को पता लगता है कि वो उसे $30,000 दे रही थी, तो वो कहता है कि जब भी मैं तुमसे पैसे मांगता हूँ तो तुम मुझे तो देती नहीं हो और अपने दामाद के लिए तुम्हारे पास इतने पैसे आ गए। तब उसकी अम्मी कहती है कि तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं हो और आइंदा तुमने मेरे से ऐसे बदतमीज़ी की तो मैं पुलिस वाले को बुला लूँगी। जिस पर जुनेद खामोश हो जाता है और उसकी अम्मी भी चली जाती है वहाँ से। यहाँ सब घर वाले अमल के घर आ चुके होते हैं और वो वेट कर रहे होते हैं। तभी उसकी दादी कहती है कि हम पिछले आधे घंटे से सिर्फ इंतज़ार ही कर रहे हैं, कहाँ रह गए हैं, मेहमान घर पर आए हुए हैं और मेज़बानों का कुछ पता ही नहीं है। जिस पर उसके अब्बू भी कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत गलत बात है, चलो आओ हम उठ के चलते हैं। लेकिन हमज़ा उन्हें कह देता है कि कोई बात नहीं, ये थोड़ी सी देर सवेर तो हो ही जाती है, लेकिन आप लोग तो हर छोटी सी छोटी बात को पकड़ लेते हैं, क्या हो गया अगर वो थोड़ी सी लेट हो गए। और उसकी माँ भी उसका भरपूर साथ देती है और कहती है कि अगर आप लोग को नहीं आना था तो ना आते, लेकिन ऐसे अगर आ ही गए हैं तो बार बार ऐसे तो ना करें इंतज़ार का। यहाँ पर अमल अपने अब्बू के पास आती है और वो कहती है कि वो कब से आए हुए हैं, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, अगर आप कहते हैं तो मैं उनसे मिलने चली जाती हूँ। तभी उसके अब्बू कहते हैं कि क्या हो गया है, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे पता नहीं क्या, थोड़ा सा रोब रखो और उन्हें बताओ कि तुम इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो। जिस पर अमल कहती है कि ठीक है मैं ये सब बातों का ख्याल रखूँगी और वो दोनों जाते हैं। तभी हमज़ा के अब्बू उसके अब्बू से हाथ मिलाने ही लगते हैं कि वो इग्नोर करके बैठ जाते हैं और उनका हाथ वहीं का वहीं रह जाता है। तो हमज़ा उन्हें कहता है कोई बात नहीं, आप इस बात का बुरा ना मनाएं। अमल भी आके बैठ जाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी उसके वालिद कहते हैं कि आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं। जब ये बात सब सुनते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि हम तो रिश्ते के लिए आए थे, लेकिन ये हमें कैसे कह रहे हैं। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।